اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزاداران امام، اہل بیت چینل لندن سے یہ لائف مجلس ایصال ثواب مرحوم ایسے مرحوم کی ہے جو مرحوم راجہ رمیز مہدی خان، مرحوم راجہ رمیز مہدی خان ابن راجہ منظور احمد، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے، اور ان کے گھر والوں کو، اہل خاندان کو، ان کی اولاد کو صبر جمیل دے. ایصال ثواب ایک بہترین گفٹ ہے، تحفہ ہے جو ہم مرنے والوں کو دیتے ہیں. مسلسل اہل بیت چینل کے اوپر ایوری تھرسڈے ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، ڈفرینٹ مومنین و مومنات کی، کہ جو اپنے مرحومین کے لیے کرواتے ہیں. اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. لیکن آج یہ مجلس راجہ رمیز مہدی خان کی ایصال ثواب کی ہے. دوستو، جیسے میں نے ایک جملہ بولا ابھی کہ ایصال ثواب ایک گفٹ ہے جو ہم مرنے والوں کو دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ مر گئے، ہماری نگاہوں سے دور ہو گئے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے لے کے جا کے ان کو دفن کیا اور ان کی گریو کو بند کر دیا، کمپلیٹ بند کر دیا. کوئی چانس نہیں ہے ان سے ملنے کا، ایئر ٹائٹ کر کے بند کر دیا. اب دل بولتا ہے کہ میں اپنے باپ کو کچھ دوں، اپنی ماں کو کچھ دوں، اولاد کو. دل کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو کوئی گفٹ دوں. آپ کیسے دیں گے؟ وہ تو چلے گئے یہاں سے، لیکن دل تڑپ جاتا کہ میں کچھ دوں ان کو، لیکن دے ہی نہیں سکتے، بند ہو گئی لات. یہ تو شکر ادا کرو کہ ہم اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں، محمد اور آل محمد سے ہم وابستہ ہیں. معصومین نے کہا تمہارا دل بولتا ہے کہ تم اپنے باپ کو کچھ دو، اپنی ماں کو کچھ دو، تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو. راوی نے پوچھا ایصال ثواب کیا ہے؟ تو 1000 چیزیں بتائیں، ہر چیز ایصال ثواب ہو سکتی ہے. آج میری ٹاپک ایصال ثواب ہے کہ واٹ وی ہیو ٹو گیو ٹو اوور ڈیڈ. ہم کو دینا کیا ہے ڈیڈ کو، اپنی ماں کو دینا کیا ہے. اس لیے کہ مرنے کے بعد یہ کرم پروردگار ہے. اللہ اتنا مرسیفل ہے، اتنا مرسیفل ہے. وہ کہتا ہے کہ تم گھبراؤ مت. تم کچھ دینا چاہتے ہو اپنے باپ کو، مثال کے طور پہ تمہارے ڈیڈ لندن میں دفن ہے اور تم امریکہ میں رہتے ہو. اگر دنیا میں تمہارا باپ لندن میں ہوتا، مثال دے رہا میں، تم پاکستان میں ہوتے، کہیں اور ہوتے، اور تم کو دل بولتا رات کے حصے میں کہ میں کچھ بھیج دوں، میں کچھ دوں اپنے ڈیڈ کو. اگر زندہ رہتے، میرے گھر میں رہتے، میں جاتا ان سے ملتا، گلاس آف واٹر ہی دیتا، کچھ تو خدمت کرتا. لیکن اب میں پاکستان میں، میرا ڈیڈ دفن ہے، مثال دے رہا ہوں، اور میں لندن میں رہتا ہوں. ہاؤ کین آئی سینڈ؟ اگر ہم نارمل اس میں بھی بھیجیں تو دنوں لگ جائیں. لیکن کریم پروردگار وہ کہتے ہیں گھبراؤ مت. جب تم جو کچھ بھیجنا چاہتے، واٹ ایور یو وانٹ ٹو سینڈ ٹو یور ڈیڈ، میں مثال دے رہا ہوں، واٹ ایور، جسٹ گیو اٹ ٹو می. اللہ بولا مجھے دے دو، میں بھیج دوں. اس سے زیادہ کرم پروردگار اور کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ کرم پروردگار اور کیا چاہیے؟ جب تک وہ زندہ تھے میں کچھ نہ کچھ دیتا تھا، لیکن آج وہ مر گئے، ہزاروں میل دور ان کی گریو ہے. اللہ کہتا ہے گھبراؤ مت، ڈونٹ وری،
गिव इट टू मी, मैं पहुंचाऊंगा। और जितना तुम भेजोगे उससे कहीं ज्यादा मैं उसको बड़ा कर दूंगा। क्या करीम है, क्या करीम। मिसाल के तौर पे आपने कोई एक नेकी की, मिसाल के तौर पे आपने कुरान का एक रुकू पढ़ा, मिसाल दे रहा हूं, आपने सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोला, एक आयत जो आप हजारों मरतबा पढ़ सकते हैं दिन भर में, आपने सिर्फ इतना कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह इतना करीम है, उस बिस्मिल्लाह का इतना सवाब देता, इतना सवाब देता कि हो सकता वो एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे बाप के, हमारी माँ के सारे गुनाह माफ कर दे, सारे गुनाह वो माफ कर दे। कितने वाकयात हैं, अल्लाह के रसूल के ज़माने का मशहूर वाक़या, सिर्फ बेटे ने, 4 साल के बच्चे ने, 4 साल के लड़के ने, जब बाप मरा था तो बेटा 2 साल का था, बोल नहीं सकता था, और 2 इयर्स के बाद जब बेटा 4 इयर्स का हुआ, इस्लाम ये बोलता है कि 4 साल की जब तुम्हारी औलाद हो जाए, न्यू बॉर्न बेबी, तो उसको पहली मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाओ। अगर आप 2 साल में सिखाओ, 1 साल में सिखाओ, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इस्लाम आपको ये बता। तो उसकी विडो ने, उसकी बेवा ने, उस मरहूम की बेवा ने अपने लैप के ऊपर, अपनी गोद के ऊपर बच्चे को बिठा के एक दफा बोला था सिर्फ कि बेटा जस्ट से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाउ यू आर 4 years old। मदीना मुनव्वरा का वाक़या, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। कहा बेटा तुम एक दफा बोल दो। छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा, 4 साल का मासूम बच्चा होता है, उसने पहली मर्तबा, जस्ट फर्स्ट टाइम ही सेड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलना था, रहमत खुदा अपने जोश पे आ गई। अल्लाह के रसूल के ज़माने का मशहूर वाक़या, बाप 2 साल से अजाब में था, फिर बोल रहा मैं, बाप 2 साल से अजाब में था, तकलीफ में था, प्रॉब्लम में था, इसलिए कि वी डोंट नो, हमको नहीं मालूम है कि हम जब अपने मरहुमीन को दफन करते कि नीचे हालात क्या है, हमको कुछ नहीं मालूम। एक हिडन लाइफ है वहाँ की, एक हिडन ट्रूथ है वहाँ का, कि हमको कुछ नहीं मालूम, और वी डोंट वांटेड टू नो ऑल्सो। ये भी प्रॉब्लम है हमारे साथ कि वी डोंट वांटेड टू नो ऑल्सो कि हाउ इज माई डैड। अगर दुनिया में तुम्हारा बाप जिंदा रहता तो तुमको फिक्र होती, औलाद को फिक्र होती कि पता नहीं मेरा बाबा कैसा है, मेरी माँ कैसी है, लेकिन मरने के बाद हम छोड़ देते। ये सबसे बड़ा सैड पार्ट है इन अवर लाइफ, सबसे बड़ा सैड पार्ट है इन अवर लाइफ, हम भूल जाते। ज़ियारत की मजलिस करी, तेजा करा, 10वां करा, 20वां करा, 40वां करा, भूल गए, फिर 3 महीने 6 महीने बरसी कर लेंगे। 24/7 में बोल रहा, 24/7 अपने मरहुमीन को याद करो, अपने माँ बाप को याद करो। जब सलवात पढ़ो बोलो अल्लाह, या नियत कर लो कि जब मैं सलवात पढ़ूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाज्जिल फरजहम, अल्लाह इसका सवाब तो मेरे माँ बाप को दे दे, मेरे वालिदैन। अब बोल दो, फिर जब सलवात पढ़ोगे अल्लाह तो उनके अकाउंट में डालेगा। इतना छोटा सा नहीं। अब सुनो, तो उसकी बेवा ने, उसको पता ही नहीं, उनकी वाइफ को पता ही नहीं कि नीचे क्या हो रहा मेरे शौहर के साथ। बच्चा तो मासूम है, 4 साल का बच्चा हुआ तो पहली मर्तबा उसकी वाइफ ने ये सिखाया कि बेटा जस्ट से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे की जबान पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया, बच्चे की, उसके बेटे की जबान पे रहमान और रहीम आया। अल्लाह का, अल्लाह की ये 2 नाम आए, रहमान और रहीम। अजीजों, 2 साल से बाप नीचे परेशान है, नीचे बाप को पता ही नहीं कि मेरा बेटा 4 साल का हो गया, वो ये 2 पढ़ेगा। जैसे ही बेटे की जबान पे पहली मर्तबा निकला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का करम, जोश। मैं यहाँ पे हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अल्लाह बहाने ढूंढता अपनी रहमत को नाजिल करने। मैं क्या बोलूँ, अल्लाह बहाने ढूंढता अपनी रहमत को नाजिल करने। कि कितना करीम है यार, कितना करीम है, उसके करम का कोई अंदाजा नहीं है। इमाम अली का जुमला, मेरे मौला का जुमला है कि अल्लाह का करम इतना है कि पूरी आलमीन के ऊपर एक साया है अल्लाह के करम का, अल्लाह के रहम का। अगर अल्लाह रहमान और रहीम नहीं होता, खानदान अहलेबैत को छोड़ दो, मासूमीन को छोड़ दो, अंबिया को छोड़ दो,
خاندان اہل بیت ہو یا معصومین ہو، ان کو چھوڑ، ان کے علاوہ بات کر، خاکی انسان کی بات کر. اگر اللہ رحمان نہیں ہوتا، اللہ رحیم نہیں ہوتا، تو دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، کوئی دنیا کا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا تھا. یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا رحم ہے. اتنا مرسیفل ہے کہ اس کے رحم نے ہم کو جنت میں پہنچا دیا، اس لیے کہ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کیا. وہ صرف فارگیو کرتا، صرف فارگیو کرتا. قرآن مجید میں کتنی مرتبہ بولا ہے کہ میں تواب الرحیم، میں تواب الرحیم. سورہ بقرہ میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. ہم نے آدم کو چند کلمات کی تعلیم دی اور انہوں نے جب پڑھا تو ہم نے ان کے گناہ کو معاف کیا. اور ہم بڑے تواب الرحیم ہیں، ہم بڑے معاف کرنے والوں میں، سوائے اس کے کوئی نہیں معاف کرنا. اب یہاں ایک جملہ میں روک کے بولتا، بھی واقعے کو کمپلیٹ کروں گا. ایک جملہ یہاں روک کے بولتا کہ اللہ بول رہا کہ تواب الرحیم اس سے بڑا کوئی نہیں. بے شک 200% وہی تواب الرحیم ہے. اگر وہ تواب الرحیم نہیں ہوتا تو کوئی بخشا نہیں جاتا. تواب الرحیم اللہ نہیں ہوتا تو کوئی بخشا نہیں جاتا. لیکن اور پھر اب دعائے کمیل میں امام علی علیہ السلام کا جملہ بھی پڑھتے ہو کہ یا سری الرضا، یا سری الرضا. دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سب سے جلدی راضی ہوتا. وہ راضی ہوتا تو معاف کرتا نا. پہلے تو راضی ہوتا، پہلے وہ راضی ہوتا. یا سری الرضا کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے. میرا مولا بول رہا، میں نہیں بول رہا. یہ امام علی علیہ السلام کے جملے، یہ میرے مولا کے جملے. دعائے کمیل میں آپ ہمیشہ پڑھتے ہو یا سری الرضا، یا سری الرضا. اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والوں میں. بے شک 200% وہی راضی ہوتا تو ہم آئیں. میں جو سانس لے رہا یہ اس کا کرم ہے، میں جو بول رہا یہ اس کا کرم ہے، جو عزت ہے اس کا کرم ہے، جو چل رہا پھر رہا بیٹھا صحت کے ساتھ ہوں ہیلتھی ہے تو اس کا کرم ہے. اگر نگاہ کرم ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ جائے تو لائف تمہاری ختم ہو جائے. لندن میں وہ سری الرضا ہے، جلدی راضی ہوتا تو معاف کرتا، پھر تواب الرحیم ہے. یہ دو جملے اللہ کے یاد رکھ، دو نام ہیں کہ تو سب سے جلدی راضی ہوتا اور تو سب سے بڑا تواب الرحیم ہے. اب آپ پلیز ایک پیغام ہے یہاں پر. اب آپ یہ بولیے کہ اللہ کو تو میں بول رہا یا سری الرضا، اللہ تو جلدی راضی ہونے والوں میں ہے اور تو مجھے معاف کر دے، فارگیو می، تو سب سے بڑا تواب الرحیم ہے. سیم چیز اللہ پلٹ کر اپنے بندوں کو پوچھتا. اللہ بندوں سے پوچھتا جو بار بار یہ پکار کے کہہ رہا یا سری الرضا یا تواب الرحیم. اللہ بھی آواز دیتا، اللہ بھی پکار کے، ہمارے کان اس قابل نہیں ہے. پوچھتا ہے، پوچھ کے کہتا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے تو یہ بتا کہ تو بھی کسی سے راضی ہوگا. میں کیا بول رہا، بہت بڑا پیغام ہے. ہم بھی راضی ہوتے ہیں کسی سے. لندن میں اگر میں کسی سے ناراض ہو جاؤں تو میں بات کروں گا، چہرہ نہیں دیکھتا. وہ آتے ہیں تو ہمارے آئی بروز کھڑے ہو جاتے ہیں. مسجد میں جاتے ہیں تو وہ ادھر بیٹھے ہوئے، میں ادھر بیٹھا ہوا. سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، رشتہ دار ہے، فیملی سیم فیملی ہے، کزن ہے. اگر وہ ایک سائڈ پہ بیٹھے تو میں دوسری سائڈ پہ بیٹھی، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہم. میرا اسٹیٹس ہے لندن میں، یہ غریب ہے، یہ میرے اسٹیٹس کے برابر نہیں ہے. دنیا کا کوئی اسٹیٹس کسی کا نہیں ہوتا. اللہ کی نگاہ میں تقویٰ سب سے بڑا اسٹیٹس ہے. We have to become pious. تو آپ سوچو، میں تو بول رہا ہے کہ اللہ تو تواب الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے. پلٹ کے پوچھتا ہے کہ تم بھی تو راضی ہو. میری خواہش ہے آج یہ راجہ صاحب کی مجلس میں، اگر جو بھی مجھے سن رہا اہل بیت چینل لندن سے، پوری دنیا میں، کہ پلیز چیک یور سیلف، چیک یور سیلف کہ کہیں میری فیملی میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس سے میں ناراض ہوں، جس سے میں بے انتہا ناراض ہوں. وہ آئے گا تو میں دور بڑھ جاؤں گا، اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. عورتوں کو بھی بول رہا، عورتوں کو بھی بول رہا. تو کیا اگر ناراض ہے نا تو آج کی مجلس کے بعد جس کال کرو ان کو، کال کر کے ان سے بات کر لو. تم اگر اس سے راضی ہو جاؤ گے تو پھر تم جب تھرسڈے بولو گے یا سری الرضا تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. یہ مت سمجھو کہ میرے کوئی گناہ نہیں ہے، یہ مت سمجھو کہ میں نے کچھ نہیں کیا. I didn't do anything.
میرے کوئی گناہ ہے ہی نہیں، یہ کبھی مت سمجھو. جس دن تم یہ سمجھو کہ تم سب سے بڑے گناہگار ہوگے، شیطان نے ہمارے سر کے اوپر ایسا پردہ ڈال دیا کہ یو ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ رانگ، وائی آر یو سیئنگ سوری؟ کیوں بول رہے سوری؟ تم سوری بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے اسی لیے دعائے کمیل میں بار بار یہ جملہ بولا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء. مولا علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں یہ جملہ بولا ہے کہ اے میرے کریم، اے میرے کریم. علی کون ہے دوستو؟ علی کون ہے؟ علی کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کی محبت واجب ہے، واجب ہے، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، کہ جو اللہ کا افضل ترین بندہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا بلیو ہے کہ اگر میرے کفن کے اوپر میرے مولا علی علیہ السلام کا نام یا علی مدد آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. اگر میں اپنے میرے کفن کو اگر میرے مولا کی زری سے، ریل خبر بھی نہیں، ریل گریو تو نیچے ہے، اوپر زری ہے، میرے مولا کی زری سے اگر میں مس کر لوں تو میری بخشش ہو جائے. یہ ہے امام علی. وہ امام علی کیا بول رہے ہیں؟ امام علی کا میسیج کیا ہے دعائے کمیل میں؟ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. جسٹ امیجن کہ خدا نہ خواستہ امام علی کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے. گناہ سوچنا گناہ ہے. علی وہ بندہ ہے، ایسا پاک اور پاکیزہ بندہ کہ جس کو بنا کر اللہ فخر کرے، وہ ہے علی. وہ امام یہ بول رہے. ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہم کو تو یاد ہی نہیں ہے ہم نے کوئی گناہ بھی کیا ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ I didn't do anything wrong. یہ ہمارا تصور ہے. تو اللہ تواب الرحیم ہے. تو پہلی چیز، میرا پہلا میسیج یہ راجہ صاحب کی ایصال ثواب کی مجلس اہل بیت چینل لندن سے بول رہا. فرسٹ تھنگ واٹ یو ڈو، مجلس میں بیٹھ کے میری مجلس سن رہے، سوچو تم کس کس سے ناراض ہو. کم از کم یہ جملہ اللہ کی بارگاہ میں آج مجلس میں بیٹھ کے، فرش شہزہ پہ بیٹھ کے یہ بولو کہ پروردگار میں فلاں بھائی سے ناراض تھا، میں فلاں بہن سے ناراض تھا، فلاں مومن سے ناراض تھا، فلاں مومنہ سے ناراض تھا. اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، تو بھی اس کو معاف کر دیا. اب میرا اس کا کوئی حساب نہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دیا. یہ افضل ترین عبادت ہے جو نیچے کام آنے والی. اگر تم نے کسی کو معاف کیا اپنی لائف میں، اگر تم نے کسی کو معاف کیا ہے اپنی لائف میں، then you expect from Allah کہ اللہ تم کو بھی معاف کرے گا. اللہ اسی کو معاف کرتا ہے کہ جو دوسرے اس کے بندوں کو معاف کرے گا. اگر تم کسی کو معاف ہی نہیں کرو گے تو how can Allah will do it؟ اللہ کی طاقت میں کمی نہیں ہے، لیکن اللہ پوچھے گا نہیں کہ تو میرے ایک بندے کو معاف نہیں کرتا اور تم میرے پاس آ کے بول رہا فارگیو می. کوئی ایسا بندہ ہے دنیا میں، کوئی ایسی شخصیت ہے دنیا میں کہ جو یہ بولے کہ میرا دامن کلین ہے؟ بول ہی نہیں سکتے. یہ غرور و تکبر ہے. کوئی نہیں بول سکتا کہ I didn't do wrong in my life. روز محشر چھوٹے چھوٹے گناہوں میں پھنس جاؤ گے، چھوٹے چھوٹے گناہوں میں پھنس جاؤ گے. اسی لیے معصومین نے خود استغفار کر کے ہم کو ایک میسیج دیا کہ ہم معصوم ہیں، آیت تطہیر کے حصار کے اندر ہے. اس کے ہمارے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، چاند و سورج میں روشنی دی، سمندروں میں کشتیاں چلائیں، آسمان سے پانی برسایا تو ہماری محبت. لیکن ہم جب اس کے سامنے جاتے ہم سوائے معافی کے کچھ نہیں کرتے. تم بھی تو کرو، تم امام علی کے شیعہ ہو، تم بھی معافی. جتنا استغفار کرو گے لندن میں تمہارے راستے کھلتے جائیں گے. جتنی لائف میں، میرے جملے غور سے سننا، یہ امپورٹنٹ مجلس ہے راجہ صاحب کی. اگر تمہاری لائف میں کوئی آبسٹیکلز ہیں، کوئی ہرڈلز ہیں، کوئی رکاوٹیں ہیں، تو یاد رکھو وہ سارے رکاوٹیں دور ہو سکتے ہیں، وہ سارے آبسٹیکلز دور ہو سکتے ہیں ایک لمحے میں. when you say sorry to Allah. اللہ ہماری طرح نہیں. آج بندے نے تم کو ای میل بھیجا، ہم سو سوری، میں جواب ہی نہیں دے رہا، کل بھیج رہا، پرسوں بھیج رہا، 30 چوتھے 5ویں 6 مہینوں میں جا کے میں کسی کو ایک گناہ کو معاف کرتا. اللہ اتنا کریم، اتنا بڑا تواب الرحیم ہے میرا کریم، اتنا ارحم الراحمین ہے میرا کریم، اتنا غفور الرحیم ہے میرا کریم،
ایک دفعہ بولو, just say one word from your heart کہ اللہ پلیز forgive me, وہ معاف کر. آپ بولیں گے کیسے معاف کرتا؟ آپ سننا چاہتے ہیں؟ آپ بولیں گے how can it be کہ تم ایک دفعہ بولو گے تو معاف کر دے گا. لیکن میں کیا بول رہا؟ دل سے بول رہا ہے, زبان سے نہیں. ڈونٹ سے فرام یور ٹنگ, ٹپ آف دی ٹنگ سے نہیں بولنا آئی ایم سوری, نو, فرام یور ہارٹ کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ اگین. میرے کریم تو مجھے معاف کر دے. ایک ورڈ بولو اللہ کو, ایک ورڈ, بٹ فرام یور ہارٹ. آپ بولیں گے کیسے معاف کرے گا؟ ایک دفعہ بولے گا تو معاف کر دے گا پورے گناہ. اس کی مثال کربلا ہے, اس کی مثال کربلا ہے. زمین پہ سب سے بڑا گناہگار تھا حر عاشورے کے دن, جو ظاہری طور پر مولا حسین کو گھیر کے لایا تھا کربلا. 9 دن تک وہ یزید کے خیمے میں تھا. اور حر کا خود جملہ ہے, یہ حر کا جملہ ہے کہ میں جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا, میں جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا کہ اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا تو میں یہ جہنم میں, یہ ہیل چلا جاؤں گا, فائر میں چلا جاؤں گا, اور فار ایور میں اس جہنم میں رہوں گا. آگ کے شعلوں کو دیکھ رہا میں. اگر میں حسین کا ساتھ دوں گا تو ہمیشہ زندہ رہوں گا. اور حر چلا اپنے گناہ کو, پہلی چیز اپنے گناہ کو ایڈمٹ کیا. یہ چیز کو پیدا کرو, مرنے کے بعد تم کو سب سے زیادہ فائدہ اسی چیز کا پہنچے. اللہ کیسے معاف کرتا ہے, اللہ کیسے ایک لمحے میں, ایک جملے میں معاف کرتا ہے. تواب الرحیم کیسا ہے, غفور الرحیم کیسا ہے, ارحم الراحمین کیسا ہے, یا سریع الرضا کیسا ہے. اللہ حر چلا, پہلی چیز کیا کیا اس نے؟ ایڈمٹ کیا. ضد نہیں کی. ہم ضد کرتے ہیں, ہم یہ بولتے کہ میں نے کیا ہی نہیں, یہ گناہ تھوڑی ہے, یہ تو چھوٹا گناہ ہے. اس سے بڑے بڑے گناہ لوگ کر رہے ہیں, میں نے تو ایک چھوٹا گناہ, مثال کے طور پہ میں نے داڑھی کو مونڈا, میں نے شیو کیا, یہ تو بڑا چھوٹا گناہ ہے. میں نے ایک دفعہ انڈین سانگ سن لیا, یہ تو چھوٹا گناہ ہے. میں نے ایک دفعہ انڈین مووی دیکھ لی, یہ تو چھوٹا گناہ ہے. میں راضی ہو گیا کہ میری وائف جو ہے بے پردہ نکلے, یہ تو چھوٹا گناہ ہے. میں نے مال کھا لیا کسی کا, یہ چھوٹا, ہم یہ سمجھ یہ تو چھوٹا گناہ, اس سے بڑے بڑے گناہ لوگ کر رہے ہیں. ہم نے یہ بھی حرام کھا لیا, مجھے معلوم تھا یہ حلال نہیں ہے, حرام ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے کہا اس لیے یہ چھوٹا گناہ ہے. ہمارے ذہن میں یہ, کبھی کسی گناہ کو چھوٹا گناہ مت سمجھو. کبھی کسی کو یہ مت سمجھو کہ یہ گناہ ایک صغیرہ ہے. اگر تم کثرت سے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اگر کثرت سے تم صغیرہ کرتے جاؤ گے تو وہ کبیرہ بن جائے گا, بڑا گناہ بن جائے گا. شہید دست غیب شیرازی کی کتاب گناہان کبیرہ اٹھا کے دیکھو, انگلش میں بھی آ گئی. آپ کے گوگل کرو گے تو ہو سکتا ہے یہ کتاب مل جائے. پاکستان سے چھپی ہے اور انڈیا میں بھی اویلیبل ہے, پاکستان میں, ایون آئی تھنک لندن میں آپ کو مل جائے گی. گناہان کبیرہ, شہید دست غیب شیرازی کی کتاب, میں ریفرنس دے رہا, جا کے دیکھو. ہر گھر میں رہنا چاہیے کتاب, انگلش میں بھی ہے, آپ دیکھو. اس میں صغیرہ چھوٹا ہوتا لیکن وہ کبیرہ بن جائے گا اگر تم اس کو کنٹینیوس ریپیٹ کرتے جاؤ گے, ریپیٹ کرتے جاؤ. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اب آپ یہ سوچو کہ اللہ معاف کیسے کرتا, ایک لمحے میں کیسے معاف کرتا, ایک دفعہ بولنے سے کیسے معاف. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ایک دفعہ بولنے سے کیسے معاف کرتا, اللہ کیسے معاف کرتا. اب سنو, حر چلا, لیکن پہلا کنڈیشن کیا ہے اس میں؟ ایڈمٹ کرنا کہ یس میں نے کیا غلطی, آئی ایم سوری. یہ سب سے امپورٹنٹ میسج تھا, پہلا میسج, کہ ایڈمٹ کرنا, اعتراف ہے گناہ ہونا, دل میں ایک تکلیف ہونا کہ میں نے یہ گناہ کیا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. حر چلا, اور اللہ کیسے معاف کرتا ہے؟ ایک جملے پہ. پورا واقعے کو میں نے چھوڑ دیا, سیدھا گیا مولا حسین کے پاس. مولا حسین کے پاس جا کے میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, لک ایٹ می. سیدھا جا کے اس نے کیا کیا؟ اپنی پیشانی کو مولا حسین کے قدموں پہ سے رکھ دی, جھک گئے. مولا حسین کے پیروں کو پکڑ لیا, مولا حسین کے فیٹ کو ہولڈ کر لیا, کر کے ایک جملہ بولا, مولا حسین پلیز فارگیو می, مولا مجھے معاف کر دو, آئی نو واٹ آئی ڈیڈ,
बोला हुसैन प्लीज फॉरगिव, करीम हुसैन, करीम इब्ने करीम, करीम इब्ने करीम, बाप जैसा करीम, दादा जैसा करीम, नाना जैसा करीम, माँ जैसे करीबा, मौला भाई जैसा करीम। मौला हुसैन ने क्या किया, उसने कहा मौला हुसैन प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मौला हुसैन ने ऐसे उठाया, उठा के देखो इज़्ज़त देता, जब माफ़ी मिलती है तो इज़्ज़त कैसे मिलती, सीने से लगाया, लगा के कहा कि हुर मैंने माफ़ किया, मेरे खुदा ने तुझे माफ़ किया। एक लम्हे में जो जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा हुआ था, जो जहन्नम के शोलों को देख रहा, जो जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा हुआ है, वो एक लम्हे में जन्नत में पहुंच गया, हमेशा हमेशा के लिए हुर बन गया, हमेशा हमेशा के लिए हुर बन गया। ये चीज को पैदा करो, ये चीज को, इस तरह अल्लाह माफ करता है, इस तरह अल्लाह एक लम्हे में माफ करता है। हुसैन ने माफ करके बताया, जब मेरी माफी ऐसी तो खालिक कायनात की माफी कैसे होगी। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं बंदा हूं, मुझे देखो और अल्लाह को पहचानो, हमको देखो। खानदान अहलबैत 14 मासूमीन, मेरे मौला का जुमला है छठे इमाम का, नहनो मशीयत अल्लाह, हम अल्लाह की मशीयत है। हमको देखो और अल्लाह की करम को पहचानो। आपने गौर किया, सेम चीज हमको अल्लाह हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा कि हम भी किसी को माफ कर दें। तुम याद रखो, अगर तुमने किसी को माफ किया, फॉरगिव किया, ये सिफत मासूमीन है, ये सिफत, ये क्वालिटी तुम्हारे पास होनी चाहिए कि मैं सिर्फ माफ करता जाऊं। अगर ये क्वालिटी तुम्हारे पास आ जाए कि फॉरगिव करने की, हर को माफ करो, जो तुम्हारा मौला का चाहने वाला, वैसे मौला के चाहने वालों की बात कर रहा हूं, जो मौला का चाहने वाला, तुम्हारा रिश्ते, पहली चीज रिश्तेदार, खबर में, लहद में, ग्रेव में सबसे ज्यादा काबाने वाले। अदरवाइज यू विल बी इन ए बिग प्रॉब्लम, यू विल बी इन ए बिग प्रॉब्लम, कि जिस प्रॉब्लम का तुमको अंदाजा नहीं है, जिस प्रॉब्लम का हमको अंदाजा नहीं है, वी आर नॉट थिंकिंग कि नीचे क्या प्रॉब्लम है। हम समझे कि नीचे वॉक थ्रू है, वॉक थ्रू, वॉक थ्रू सबके लिए नहीं है, सबके लिए वॉक थ्रू नहीं है, शिया के लिए, फिर से वॉक थ्रू मोमिन के लिए, वॉक थ्रू अली के शिया के लिए है 200%। इमाम अली का जो शिया है उसके लिए वॉक थ्रू है, लेकिन हम हैं, वो सलमान था, वो अबू ज़र था, वो मीसम व मिक़दाद व अम्मार यासिर था, वो करबला के शोहदा थे, हम हैं, हम मुहिब बन जाए बस है। इसीलिए हदीस किस्सा में शहजादिये कौनैन की जो बरकतों वाली हदीस, उसमें अल्लाह के रसूल ने और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा है कि शियतना व मुहिब्बीना। फिर बोल रहा, हदीस किस्सा के एंड में है कि जो अल्लाह की रहमत आएगी वो शियतना व मुहिब्बीना पे आएगी, शियों पे भी आएगी, मुहिब पे भी, घबराओ मत। तो आप समझ गए, पूरी तकरीब मेरा आधे घंटे की मजलिस होगी ऑलरेडी इसाले सवाब की, कि इसमें क्या क्या मैसेज मिले फॉरगिवनेस का। आज क्या सीखा कि मुझे माफ करना है, देन आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अल्लाह, देन आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम माई अलमाइटी कि मेरे ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे करीम तू मुझे माफ़ कर दे। अगर माफ़ी नहीं होगी तो तुम्हारी लहद में, हमारी लहद में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अब पलट के वो मदीने मुनव्वरा के वाक़े की तरफ जाता कि कितना करीम है परवरदिगार, कितना मर्सीफुल है परवरदिगार। क्या करूँ, वक्त तेज़ी से निकलते गया, बस 45 मिनट का स्लॉट है, 45 मिनट पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। क्या हाल हुआ ये बोलो, क्या हाल हुआ। 2 साल का बच्चा जब बाप मरा, 2 years के बाद, 2 years तक he was struggling down, he was struggling, problems में था, पता नहीं क्या गुनाह था, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। 2 years he was struggling। हमको कोई अब बाप ने आके हमको नहीं बताता, मरने वाला आके हमको नहीं बताता कि बेटा आई एम इन ए बिग प्रॉब्लम, प्लीज़ सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई बोलता है आके? कोई नहीं बोलता। बीच में बरज़ख का पर्दा है, बीच में बरज़ख का पर्दा है, वो आके नहीं बोलता कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। न बाप आता, न माँ आती, न भाई आता, न बहन आती, न कोई आता। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमारे माँ बाप को माफ़ करे, अल्लाह राजा साहब को माफ़ करे। कोई आके नहीं बोलता कि हम इन्हें बिग प्रॉब्लम। 2 साल से वो अल्लाह के रसूल का ज़माना, सरकार का ज़माना,
اللہ کے رسول نے کہا اب اس لحد پہ رحمت نازل ہو رہی. جا کے سرکار کھڑے ہو گئے اس کی خبر پہ. مسلمان سارے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے, ابھی آپ کہہ رہے تھے اس پہ عذاب ہو رہا آدھا ایک گھنٹہ پہلے, اور ابھی آپ بول رہے اس پہ رحمت آ رہی ہے. اتنی جلدی عذاب گیا کیسا, رحمت آئی کیسا؟ کن فیکن کا معاملہ ہے. کریم پروردگار, میں جیسے میں نے ایک جملہ بولا کہ وہ بہانے ڈھونڈتا کہ میں اپنے بندے پہ اپنی رحمت کو نازل کیسے کروں. دوستو آپ کو ایک بات بولوں, وہ عذاب نازل کرتے ہوئے خوش نہیں ہوتا, وہ اپنی رحمت کو نازل کرتے ہوئے خوش. یہ میرا کریم. تو کہا 2 سال کے اندر یہ پرابلم کیسے آ گیا؟ 2 سال سے یہ پرابلم میں تھا, اب رحمت کیسے آئی؟ تو کہا ابھی اس کے بیٹے نے پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بولا تو اللہ نے عذاب کے اللہ کی رحمت اپنی جوش پہ آئی. اس نے فرشتوں سے کہا جو عذاب کے تھے کہ تم لوگ اوپر آ جاؤ, رحمت کے فرشتوں سے کہا کہ نیچے جاؤ. تو عذاب کے فرشتوں نے پوچھا پروردگار اس بندے کی کوئی نیکی تو نہیں ہے, تو اس پہ عذاب کو کنٹینیو کیوں نہیں کر رہا اور رحمت کو کیوں نازل کر رہا؟ وہ فرشتوں نے جب سوال کیا تو آواز آئی کہ سنو, اس کے بیٹے نے پھر بول رہا, اس کے بیٹے نے پہلی مرتبہ مجھے رحمان اور رحیم کہا. آپ نے غور کیا, کرم پروردگار. بیٹے نے جب کہا رحمان اور رحیم تو اس کی یہ نیت نہیں تھی کہ میرا باپ کو اس کا ثواب پہنچے گا. دیکھو اگر اولاد نیک ہو, اگر تمہاری وائف نیک ہو تو دیکھو کتنا ثواب. اللہ اولاد کے ذریعے یہ بہانہ ڈھونڈتا کہ اس کا بیٹا نے مجھے کہا, کیا کہہ رہا کہ بیٹے نے مجھے رحمان کہا, بیٹے نے مجھے رحیم کہا. جس اللہ کا جملہ سنو, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ بولتا ہے کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان بولے, جس کا بیٹا مجھے رحیم بولے, میں اس کے باپ پہ عذاب نازل کیسے کروں؟ اللہ اکبر. کرم پروردگار. یو کین امیجن. اور نیچے کیا چاہیے؟ ہر آدمی کو بول رہا, اتنی بڑی بات بول رہا, اہل بیت چینل لندن سے پوری دنیا سن رہی, ہر مرنے والے کو نیچے صرف رحمت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. صرف رحمت کی دعا کرو اپنے مرحومین کے لیے. یہ جو آج راجہ صاحب کی ایصال ثواب کی مجلس کر رہے, آج راجہ صاحب کی وہاں پہ عید ہو گئی ان کی گریو میں, ان کے بچوں نے, ان کی فیملی نے جو نماز یہ مجلس کی, عید ہو گئی. آپ بولیں گے عید کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ یہ مجلس کا سارا ثواب ان کو پہنچے گا, سارے صلوات کا ثواب پہنچے گا. کریم پروردگار بولتا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو میں اس کا اجر دوں گا. تو بہترین عمل جو ہے اپنے مرحومین کو اگر ایصال ثواب کرنا ہے, ہر چیز ایصال ثواب, قرآن کا پڑھنا, دعاؤں کا پڑھنا, نماز کا پڑھنا, ہر چیز ایصال ثواب. سب اپنی جگہ پہ صحیح ہے, میں خدا نخواستہ کوئی کمی نہیں کر رہا کہ یہ زیادہ ہے, یہ بڑا ہے, یہ نو, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں بول رہا ہر تم ایک صرف صلوات پڑھو گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, اور تم کہو گے کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے, میرے مرحومین کو دے دے, سب کو دے گا. ہر چیز اپنی جگہ پہ برابر ہے. لیکن مجلس حسین ہے, اس کا ثواب غیر حساب اللہ تعالیٰ. حسین کا مجلس کا, تو اسی لیے ہمارے علماء نے ہمارے مجتہدین نے یہ رائج کیا. اور سب کانٹیننٹ میں تو بہت ہے, عرب میں تو میں پوری زندگی عربی میں رہا, وہاں پہ بھی کہ مجلس حسین ایصال ثواب کی کرتے. اور ہمارے پاس بہترین یہ طریقہ بنایا گیا کہ مجلس حسین کرو. اہل بیت چینل پہ ہزاروں لوگ تمہارے لیے فاتحہ پڑھ رہے, تمہارے مرحومین, کسی کی زیارت ہوگی, کسی کی برسی ہوگی, ضرور چینل پہ مجلس کرو. اس لیے یہ چینل پہ مجلس کرنے کا فائدہ یہ کہ ہزاروں آدمی کو اس کا فائدہ پہنچے, ہزاروں آدمی فاتحہ پڑھیں گے, اور ہزاروں آدمی کو دنیا کے کسی حصے میں سن رہے اور وہاں بیٹھ کے گریا کر رہے, تو آنسوؤں کا ثواب تمہارے باپ کا, تمہاری ماں کو دے. بہترین ایصال ثواب چینل پہ مجلس کرنے کا ہے. میں خدا کا خاصا یہ نہیں بول رہا کہ امام بارگاہ میں مت کرو, 19 کے بعد سارے امام بارگاہ انشاءاللہ کھل جائیں گے. آپ امام بارگاہ میں کریے, کہیں گھر میں کریے, کہیں بھی کرو, مجلس حسین کرو. میرا بولنا یہ
ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ آپ گھر میں کرو، امام بارگاہ میں کرو، مسجد میں کرو، جہاں کرتے کرو، لیکن ہمیشہ یہ کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ ثواب میرے باپ کو، میری ماں کو پہنچے. یہ مت بولا یار آئی ڈیڈ، بہت کیا میں نے، بہت کیا، نہیں پتہ نہیں کیا کیا پہنچا، کیا کیا نہیں پہنچا. جتنا دے سکتے اپنے والدین کو دے دو. اس لیے دے دو کہ اگر آج تم پوری زندگی اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو گے، جو تمہارے اوپر لازم ہے، مسٹ ہے، مسٹ ہے، مسٹ ہے، مسٹ ہے اولاد کے اوپر کہ اپنے والدین کے واجبات کو ادا کرائے، نمازوں کو ادا کرائے، روزوں کو ادا کرائے، اگر حج نہیں کیا تو حج ادا کرائے، جو جو انہوں نے کیا ہے ان کو وہ ادا کرائے، واجبات جو چھوڑیے. اس کے بعد اولاد پہ لازم ہے کہ وہ مسلسل ایصال ثواب کرتے رہے. یہ مت بولو کہ میں 10 سال سے کر رہا، 20 سال سے کر رہا، 30 سال سے کر رہا، اب کب تک کروں؟ نہیں، جب تک تم زندہ ہو، جب تک بیٹا زندہ ہے، جب تک بیٹی زندہ ہے، ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کا حق ہے. آپ جو نیکی کرو، میں نے مثال دی، صلوات پڑھ رہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، میرے بھائی بہنوں کو دے دے، میرے اہل خاندان کو دے دے، سب کو دے دی. یہ اتنا ثواب بھی پہنچ رہا. لیکن بہترین ایصال ثواب مجلس حسین ہے. کوشش کرو کہ مجلس حسین اگر کرواؤ گے، اپنے گھر میں کرواؤ، لندن میں مسجدوں میں کرواؤ، امام بارگاہ میں کرواؤ، چینلز پہ کرواؤ، جہاں کرواتے کرواؤ. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس جگہ کرو، اس جگہ نہیں کرو. آئی ڈونٹ مین دیٹ، غلط نہیں سمجھنا. میں یہی بول رہا کہ مجلس حسین کراؤ کہ ہزاروں آدمی اگر تمہارے باپ کے لیے فاتحہ پڑھے گا تو اس سے زیادہ رحمت کیا ہوگی. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. آپ نے غور کیا کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تمہارے اس کے باپ کی تقدیر بدل گئی؟ کیسے بدلی تقدیر؟ جب رحمت کے فرشتے نیچے آئے، عذاب کے فرشتے خبر نہ چلے کہ خبر سے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کر دے. میں بڑی آسانی سے بول رہا یہ باتیں، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہونے والا ہے. دعائے ابو حمزہ صومالی ماہ رمضان میں آپ نے پڑھی، چوتھے امام کی دعا ہے. جیسے دعائے کمیل امام علی علیہ السلام کی دعا ہے، اسی طرح دعائے ابو حمزہ صومالی میرے چوتھے امام کی دعا ہے. اس دعائے ابو حمزہ صومالی میں میرا مولا تڑپ تڑپ کے بول رہا، کوئی اور نہیں بول رہا، میرا وہ امام بول رہا جس نے 34 برس 34 ایئرز تک باپ کی عزاداری کی، جس نے 34 ایئرز بابا کا ماتم کیا، اپنے مظلوم بابا کا. کھانے کو دیکھا تو تڑپ کے روئے، پانی کو دیکھا تو بچوں بھائیوں کو یاد کیا، اپنے بابا کے سوکھے گلے کو یاد کر کے رویا. جو 34 برس تک 34 ایئرز تک ماتم کرتا رہا، اس سے بڑا کوئی عزادار نہیں، اس سے بڑا کوئی گریہ کرنے والا نہیں. اتنی اللہ کی عبادت اور اتنا گریہ کرنے والا امام دعائے ابو حمزہ صومالی میں تڑپ کے بول رہے. یہ امام اپنے لیے خدا نہ خواستہ سوچنا گناہ ہے. میں ایک بات یہاں روک کے بول دیتا کہ اللہ آج میرے مولا کی لحد پہ سایہ نہیں ہے، اللہ تو جنت البقیع پہ سایہ کر دے. ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا تو بس سایہ کر کے روشن کر دے، جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے اور ہم کو زیارت نصیب کرے. وہ چوتھا امام جو پوری زندگی تڑپ تڑپ کے روتا تھا، تڑپ تڑپ کے روتا تھا، لیکن دعائے ابو حمزہ صومالی جو آپ نے ماہ رمضان میں پڑھی، میں نے بہت بولا اس کے اوپر، اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، اردو میں پڑھو. دیکھو امام کیا بول رہا، اس گریف کے بارے میں بتا رہا، اس لحد کے بارے میں بتا رہا کہ جس لحد میں تمہارا بیٹا تم کو لٹا کے چلا جائے گا. میرا چوتھا امام بول رہا، عابد بلگرامی کے جملے نہیں ہیں، یہ چوتھے امام کے جملے ہیں. میرا چوتھا امام بول رہا کہ جب بیٹا مجھے لٹا کے چلا جائے گا تو اس چھوٹی سی جگہ پہ یہ میرا کمزور ویک باڈی، یہ میری ویک باڈی، یہ میری ویک بونز، یہ میری ہڈیاں دو دیواروں کے بیچ میں آ جائے. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. ہمیشہ فارگیونیس کے لیے دعا مانگو، ہمیشہ فارگیو. سب کے سامنے اللہ سے مانگنے میں کوئی تکلف نہیں کرنا. اللہ کی بارگاہ میں کبھی شرمانا نہیں کہ بیٹا کیا بولے گا، بیوی کیا بولے گی، وہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا. نہیں، اس کی بارگاہ میں صرف فارگیونیس مانگو. جب تم فارگیونیس مانگو گے تو یو ول گرو ان لندن. جو انسان گناہوں کی معافی مانگتے رہتا ہے ایوری ڈے، ہر دن، تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا، اللہ اس کی رحمتوں پہ اس کو نازل کر دیتا. اللہ ساری برکتیں رحمتیں
اس کو عطا کرتا. فارگیونیس سب سے بڑی عبادت ہے, سب سے بڑی بات. اللہ کی بارگاہ میں آلویز سے اللہ آئی ایم سو سوری, آئی ایم سو سوری, آئی ایم سو سوری, آئی ایم سو سوری, پلیز فارگیو می, پلیز فارگیو می. یہ تم کو وہاں آسمانوں میں لے کے چلا جائے, آسمانوں میں لے کے چلے جائے اگر تم سوری بولتے رہو گے. افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے سوری کا بولنا. تو بس دوستو یہ چیز تو آپ نے دیکھا تو رحمت کے فرشتے آ گئے. تو اس وقت اب سنو, جب تم کسی کو معاف, جب تمہارے باپ پہ تمہاری ماں پہ, جیسا آج راجہ صاحب کی خبر میں ہزاروں لاکھوں ملینز کی تعداد میں نعمتیں پہنچیں گی انشاءاللہ مجلس کے بعد, جب آپ سب فاتحہ پڑھیں گے, جب گریہ کریں گے اور پہنچیں گے. تو جب رحمت پہنچتی تو اندھیرا دور ہوتا. اللہ کیسے پہنچاتا؟ نور کا تشت ہوتا, تشت ہوتا, ٹریز بڑے بڑے تشت ہوتے جو فرشتے لے کے نیچے جاتے. یہ نہیں کہ آج تم نے اہل بیت چینل پہ لندن میں مجلس کی اور 1 سال کے بعد, 6 مہینے, 2 مہینے, 1 مہینے کے بعد, 2 ہفتے کے بعد, 1 ہفتے کے بعد, یا کل 24 گھنٹے کے بعد اللہ رحمت کو نازل کرے گا. نہیں, عذاب کو دیر سے نازل کرتا. اگر جب اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کریم معاف کر دے, غفور و رحیم معاف. جب ہم گناہ کرتے تو اللہ روک دیتا, عذاب نازل نہیں کرتا. ورنہ آپ گناہ کرتے کہ عذاب ہو جائے آپ کے اوپر؟ نہیں, گناہ کرتے ہو تو عذاب دیر سے نازل کرتا. لیکن رحم, تم نیکی کرتے تو رحمت فوراً نازل کر دیتا. رحمت نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا, عذاب نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا. تو جب رحمت نازل ہوتی ہے کیسے؟ آج جیسا راجہ صاحب کی لہد میں مثال دے رہا, رحمت خدا, مجلس حسین کی رحمت, جو نور کا تشت لے کر جب فرشتے جاتے نیچے, اگر مثال کے طور پر خدا نہ خاصا اندھیروں میں ہے, وحشت میں ہے, تو اس کی ساری وحشت دور ہو جاتی ہے, رحمتیں نازل ہو جاتی, نور آ جاتا. مثال کے طور پہ گرمی میں ہے تو مثال دے رہا میں, ایئر کنڈیشنز لگ جاتے ہیں اور اس کو آرام سے بٹھا دیتے ہیں. تو پوچھتا کہ یہ رحمت آئی کیسے؟ تو آج راجہ صاحب کو بتایا جائے گا. جب تم فاتحہ پڑھتے ہو بتاتے ہیں رحمت جاتی ہے. بولا جاتا کہ یہ جو تحفہ ایصال ثواب کا تمہارے پاس آیا, مثال کے طور پر مجھے پتہ نہیں, تمہاری اولاد نے, تمہارے بیٹوں نے, تمہاری بیٹی نے, تمہاری بیوی نے, اہل خاندان نے تم کو یہ تحفہ بھیجا. نیچے سے مرنے والا دیکھتا ہے, دعا دیتا ہے کہ ارے میرے بیٹا مجھے نہیں بھولا, میری بیٹی مجھے نہیں بھولی, میری بیوی مجھے نہیں بھولی, میرے رشتہ داروں نے بھیجا. جیسے دنیا میں جب تم کسی کو گفٹ دیتے ہو تو وہ تم کو تھینک یو بولتا ہے, جب دنیا میں تم کسی کو تحفہ دیتے ہو تو وہ شکریہ ادا کرتا, اسی طرح اب کیسا باپ تم کو تھینک یو بولے گا؟ اب باپ نیچے سے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ پروردگار اے میرے کریم, میرے بیٹوں نے, میری بیٹیوں نے, میرے خاندان والوں نے, میری بیوی نے مجھے یہ تحفہ دیا, اللہ ان کی وجہ سے یہ رحمت آئی, تو بھی اب ان پہ رحمت کو نازل کر دے. یہ بہترین گفٹ ہے ایصال ثواب جو اب تمہارے مرنے والوں کو ملے گا. اس سے بہتر کوئی گفٹ نہیں. میں کیا کروں, وقت تیزی سے نکلتا جا رہا, اس سے بہتر کوئی گفٹ نہیں. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے, اللہ ان کے آل علین میں جوار معصومین میں جگہ دے, اور جن جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے, جن تمام محبان آل محمد, جس کی بھی آج پہلی رات ہے, اس کی مغفرت کے لیے, والدین کی مغفرت کے لیے, سارے محبان آل محمد کی مغفرت کے لیے, اور راجہ صاحب کی مغفرت کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں. بس دوستو, کل لندن میں اب یہ رات آئے گی, بہت برکتوں والی رات آ رہی ہے, رحمتوں والی رات آ رہی ہے. کل پہلی ذیلحج ہے. اگر کوئی پہلی ذیلحج کو, حج کا موسم حج آ گیا, یہ 9 دن بہت برکتوں والے دن ہیں. انشاءاللہ جمعرات کا جب اہل بیت چینل پہ مجلس پڑھوں گا تو اس میں بتاؤں گا. آج ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ کل پہلی ذیلحج, فرسٹ ذیلحج ہے آپ کے پاس, کل فرسٹ ذیلحج ہے, بہت بڑا دن ہے. یہ وہ دن ہے, کل میرا ایک جشن ہے اہل بیت چینل کے اوپر, کل 6 بجے شاید میرے خیال سے لائیو جشن ہے. میں لائیو تقریر کروں گا, اس کو آپ سپانسر بھی کر سکتے ہیں. اس جشن کو خوشیوں کے لیے بہت اچھا ہے.
ان کے لیے بول رہا، وہ لوگوں کو بول رہا کہ جن کی گھروں میں لائف میں میرڈ لائف میں پرابلمس ہے، جن لڑکیوں کا رشتہ نہیں ہے، جن کا رشتہ نہیں آ رہا، جن لڑکوں کا رشتہ بھی نہیں آ رہا، جن لڑکیوں کا رشتہ نہیں آ رہا، وہ لوگ بھی کل کی مجلس کو اسپانسر، کل کا جشن کو اسپانسر کر، کل 6 بجے اہل بیت چینل پہ لائف میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ وہ اتنا ضروری ہے، برکتوں والا دن، بہت بڑا دن ہے۔ کل کا ایک روزہ 80 سال کے روزوں کے برابر ہے، 80 ایئرس کے روزوں کے برابر ہے کل کا روزہ، بہت امپورٹنٹ روزہ ہے۔ اور اگر 9 دن کوئی روزہ رکھے عرفے تک، 1 ذیلحجہ سے 9 ذیلحجہ تک کوئی روزہ رکھے، اللہ پوری زندگی تمہارے روزوں میں لکھی جاتی ہے۔ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے یہ، کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے کہ اگر آپ کل رکھ کوئی ایک بھی روزہ رکھ لے گا تو آج یہ میری مجلس قبول ہو جائے گی۔ جو بھی سن رہا مجھے، بہت ثواب ہے کل کے روزے کا۔ کل سے 9 دن تک رکھے گا تو اللہ پوری زندگی جیسے تم نے روزوں میں گزاری وہ اجر دے گا کل کا دن۔ کل میری مولا کی اور میری مظلوم بیوی کی شادی کی تاریخ ہے، کل ویڈنگ اینیورسری ہے مولا اور بیوی کی۔ کل بہترین تحفہ لینا، کل شام میں 6 بجے اہل بیت چینل کے اوپر انشاءاللہ 6 یا 7 بجے آپ چیک کر لیں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، بیک ٹو بیک مجلس ہے تو مجھے یا ٹائمنگس یاد نہیں ہے، تو ضرور اسپانسر کرو اور اس جشن میں شریک ہو، اس شادی کے جشن میں، تو تمہارے گھر میں خوشی آئے گی۔ اگر تمہاری ہیپی میریڈ لائف ہے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کل خراب ہو سکتی ہے، پرسوں خدا نہ خواستہ بول رہا، کل خراب ہو سکتی ہے، خدا نہ خواستہ پرسوں خراب ہو سکتی ہے، ایول ورلڈ۔ تو اس کے لیے کل کا جشن میں شریک ہو اور 1 سال کا پروٹیکشن لو، خوشیوں کا دعا کرو کہ مولا اللہ تیرے گھر کا، تیرے ولی کی شادی ہے، اور اللہ کے رسول کو بولو کہ آپ کی بیٹی، آپ کے گھر کی اونلی ڈاٹر آف پروفٹ، آپ کی ایک لوتی بیٹی کی شادی ہے، یہ جو خوشی ہے یہ ہماری زندگی میں دے دو کل کا دن۔ اور اپنے مرحومین کے نام پہ کل کا جشن کرو، کل کا جشن اسپانسر کرو، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے۔ 100 آدمی، 200 آدمی، 200 فیملیز کو فائدہ پہنچ جائے گا، 300 400 فیملیز کو فائدہ پہنچے گا۔ آپ کانٹیکٹ کریں اور ضرور اس کو اسپانسر کر لیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بس دوستوں، میں نے مجلس ختم کر دی، میرا ٹائم ہو گیا، میں 45 منٹس پڑھنا چاہتا تھا، 45 منٹ سے زیادہ ہو گیا، ابھی مسائب باقی ہے۔ اللہ مرحوم راجہ صاحب کے کو آل علین میں جگہ دے، ان کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما، ان کی فیملی کو صبر جمیل دے۔ بہترین ایصال ثواب مجلس حسین۔ کیوں مجلس حسین اتنا بڑا ایصال ثواب ہے؟ اس لیے کہ ایک غریب کا ذکر ہے، ایک مظلوم کا ذکر، اس شہید کا، اس بھوکے اور پیاسے کا ذکر، اس بھوکے اور پیاسے کا کہ جس کو رلا رلا کے مارا گیا، جس کو رلا رلا کے مارا گیا، اس بھوکے اور پیاسے کا ذکر ہے دوستوں، اس کریم کا ذکر کہ جس سے آج ہماری پہچان، آج ہماری آئیڈینٹیٹی جو ہے مولا حسین سے، مولا علی سے، کہ وہ حسین کے جس نے آخری لمحات میں ہم کو سلام کیا، کوئی نہیں کرتا، ہم نہیں کرتے۔ روز زیارت امام حسین پڑھ کے اس سلام کا جواب دو۔ میرے مولا حسین نے آخری لمحات میں آپ کو سلام کیا، کیا کہہ کر سلام کیا؟ جب بیٹے کے قریب گئے پورا گھر لٹ گیا، علی اکبر جیسا بیٹا شہید ہو گیا، علی اکبر جیسے بیٹے کی لاش اٹھا لی، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھا لیا، قاسم کا پامال لاشا اٹھایا، ارے کتنی آسانی سے بول رہا، اور محمد بہن کا گھر اجڑتے ہوئے دیکھا، اپنے ہاتھ میں علی اصغر جیسے معصوم بچے کو ظالموں نے ذبح کر دیا تھا ہرملا نے سپہلو تیر سے، صرف امام حسین نے پانی مانگا تھا اور کہا تھا میرا بچہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو۔ کوئی آگے نہیں بڑھا تو مولا حسین اتنا غریب ہو گیا کہ علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا، لٹا کے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو ذہن ناقص میں کہ اس کے بہانے پانی میں پیوں گا تو لو اپنے ہاتھ سے میرے معصوم بچے کو پانی پلاؤ، لیکن کوئی ظالم آگے نہیں بڑھا۔ حسین باپ ہے، دل پھٹ گیا باپ کا، فوراً بچے کو اٹھایا، جلتی ہوئی ریت سے سینے سے لگا کے کہا میرے لال، ارے
تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ ارے میرا شہزادہ سوکھی ہوئی زبان خشک ہونٹوں پر پھیرنے لگے اور یہ کہنے بتا رہے تھے کہ دیکھو میرا باپ جو کہہ رہا وہ سچ ہے، میں بہت پیاسا ہوں، میں بہت پیاسا ہوں۔ عزیزو ظالم ہرملا کو عمر سعد ظالم نے کہا اتا کلام الحسین، ظالم ہرملا جب تیر چلاتا تھا 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا اس کا تیر جلتا تھا۔ جب تصور کرو کہ ایسا ظالم جس کا تیر 7 لوہے کی دیواروں کو چیر دے، اور وہ چنا گیا ظالم میرے مولا حسین کے معصوم علی اصغر کے لیے، اس سوکھے گلے کے لیے ظالم نے نشانہ کیا، اور جب تیر چلا لیا اصغر کی طرف، میرا شہزادہ ارے باپ کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے شہزادے کو دفن کر کے آنے کے بعد مولا حسین نے کہا تھا کہ میرے لال وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا، ان سے کہنا ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ الہی و سیدی و مولاي پروردگار، شہزاد علی اصغر کا واسطہ، میرے مولا حسین کا واسطہ، ہماری مختصر سی مجلس کو قبول کر لے، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ یہ مجلس میرے کریم ہم سب کے لیے، بالخصوص راجہ صاحب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے ماں باپ کے لیے بخشش کا سہارا بن۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، ہم سب کو حج و عمرہ و زیارت نصیب ہو۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، ان کی سلامتی کے صدقے میں ہمارے ماں باپ جن زندہ ان کو سلامت رکھنا، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل کیا۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ میرے امام کی کوئی سلامتی کے صدقے میں بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جتنے بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار ایام عزا بالکل قریب ہے، دور عزا کو 1 مہینہ رہ گیا۔ اللہ پوری دنیا میں کووڈ کی اس بیماری سے مولا کے چاہنے والوں کو اور انسانیت کو بچا لے، ہیومینٹی کو بچا لے۔ عزاداری حسین اسی شان سے کریں جیسے پہلے ہمیشہ کرتے تھے۔ پروردگار سارے بانیان مجلس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا فرما، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ میں نام لے رہا، آپ پلیز فاتحہ پڑھ دیں۔ مرحوم راجہ رمیز مہدی خان، مرحوم راجہ رمیز مہدی خان ابن راجہ منظور احمد۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔